سر یہ ایک بہن نے کوشچن پوچھا ہے، ویری انٹرسٹنگ ون، کہ کچھ لوگ پہلے بہت عبادت گزار ہوتے ہیں لیکن عمر کے کسی بھی حصے میں اگر ان سے ان کی کوئی پوزیشن چھن جائے یا وہ ایسے کسی ایکسپیرینس سے گزریں تو وہ خدا کو بھول جاتے ہیں اور بہت بڑے مینٹل ٹراما میں چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی اثر نہیں کرتا۔ ایسے لوگوں کے لیے کچھ بتایا جائے۔ دیکھیں، اس میں نے ایک آیت آپ کے پیش نظر رکھی تھی کہ انسان جو ہے جب اس سے کوئی چیز ہم دیتے ہیں تو یہ خوش ہوتا ہے، جب چھن جاتی ہے تو ایک تو یہ اداس ہو جاتا ہے، دوسرا یہ انکار کر دیتا ہے۔ بالکل ایگزیکٹلی آپ نے جو ڈسکرائب کیا ہے بالکل ایسا ہی ہے۔ ایک آدمی عبادت پہ قائم ہے اور سڈنلی اس کے ساتھ کوئی سیٹ بیک ہوتا ہے اور وہ خدا کو اس کو ذمہ دار گردانتا ہے اور اس فیز سے نکل جاتا ہے۔ تو اس کا جو علاج ہے، ایک تو یہ بات ہے کہ جو وہ عبادت کر رہا تھا، اس کا جو کانڈکٹ تھا، اس کی جو بیسس تھی، گراؤنڈس، وہ بڑی سپرفیشل تھی۔ اٹ واز ناٹ ڈیپ روٹڈ ایٹ آل، وہ علم پہ بیس نہیں تھی۔ اٹ واز مے بی ہی واز جسٹ امیٹیٹنگ۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے بات کی تھی کہ ہم نقل اتارتے ہیں، تو ایک بچہ گھر میں اپنے ماں باپ کو نماز پڑھتے دیکھتا ہے، اس کو بھی عادت پڑ جاتی ہے، but he starts thinking, then he's not able to address his conflicts and he ends up leaving that as a whole۔ اسی طرح ایک آدمی پریکٹس تو کر رہا ہے، everything is going fine, suddenly there's a jolt, shock in life, and he doesn't know how to hold responsible for، and وہ سمجھتا ہے شاید اس سے نکل کے مجھے سکون مل جائے گا۔ تو اس کا علاج اور اس کی مدد تو اس طرح ہو سکتی ہے کہ فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو ایکسپلین اینڈ میک دیم انڈرسٹینڈ کہ اللہ نے یہ دنیا پرفیکٹ نہیں بنائی، یہاں ہر کوئی آزمائش میں ہے۔ ہر کوئی سمجھتا ہے کہ میں زیادہ آزمائش میں ہوں، ہر کوئی آزمائش میں ہے۔ بڑی زیادہ دولت والوں کی آزمائشیں اور ہوتی ہیں، اور اب یقین جانے I've got so many miserable stories of very rich people کہ کیسی آزمائش اور امتحان سے گزرتے ہیں، کس اذیت سے گزرتے ہیں۔ میں کئی ایسے کم دولت اور آسائشوں والوں کو جانتا ہوں، they live their life very happily، اور اس دنیا سے گئے اور بڑے اطمینان اور سکون کے ساتھ گئے۔ تو اٹس بیسیکلی اگین دی سولوشن از نمبر ون، ان کو آپ کوئی تسبیح دیں تاکہ وہ اس کو پڑھیں اور خدا ان کا حامی و ناصر ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو کائنڈ آف کاؤنسلنگ بھی چاہیے ہوتی ہے، یو ٹاک ٹو دیم، جیسے میں نے بھی ایکسپلین کیا، somebody needs to explain to them۔ اور تیسری چیز ہوتی ہے کہ آپ کی فیملی سپورٹ کیسی ہے، ہو از سپورٹنگ یو، آپ کا بہن، بھائی، ماں باپ، اگر کوئی نہیں ہے تو دوست، ٹھیک ہے، they should be supportive۔ اور وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ غالب کا شعر مجھے یاد نہیں آ رہا کہ کوئی چارہ گھر ہوتا کہ بنے ہیں ناسے، ٹھیک ہے، کہ سب کو نصیحتیں کرنے آگے ہیں، اور کاش کہ کوئی چارہ ساز ہوتا، بجائے اس کے کہ یہ سارے مجھے پرسکرپٹیو ہو کے آ جاتے ہیں، ایسے کرو ویسے کرو۔ سو یو ہیو ٹو بی ویری کائنڈ، سپورٹیو، only then you can make them listen and change۔ تھینک یو سر۔ ایک کوشچن ایک اور بہن نے پوچھا ہے کہ ہاؤ ٹو میک آور کڈس ہیو اے اسٹرانگ ریلیشن شپ ود اللہ۔ اوکے، پہلے تو یہ دیکھیے گا کہ یہ بحث کہیں جبر و قدر کی طرف نہ چلی جائے، I don't want to، لیکن ایک حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا بھی آپ نے سنا ہوا ہے، اور حضرت لوط علیہ السلام کی ایک جو تھی وائف، میں اس لیے لفظ عربی کا نہیں بول رہا، مجھے یاد نہیں کہ ان کو زوج کہا کہ کیا کہا، تو وہ اور اس کے علاوہ آزر جو تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد۔ تو یہ تین تو بڑے نام ہیں جو ہمیں یاد رکھنے چاہیے کہ ان کے گھر میں انبیاء، نبی موجود تھے، and they made a choice۔ اوکے، تو ہم تو یہ مطلب ہم سے میرا معتاد ہے کہ مائی ٹیچر اور جو پروفیسر صاحب ہیں اور جو میری انڈرسٹینڈنگ ان کے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ زندگی میں چوائسز بڑی ہی لمیٹڈ ہیں۔ آپ یہ بڑا لمبا اس کا جواب ہے، لیکن ان سمری وی ڈونٹ ہیو اینی چوائسز ادر دین دس چوائس، اما شاکر و اما کفورا۔
اس کے علاوہ اور کوئی چوائس نہ ہونے کے برابر ہے. نہ آپ اگر میں آپ کو تفصیل سے شروع سے تیزی سے بتا دیتا ہوں, آپ یہ سوچئے کہ مے بی اوور 1 billion sperms in one ejaculate, only one is able to fertilize an egg. وہ جو فرٹیلائز بھی ہو جاتا ہے اس میں 10 to 20% جو ہوتی ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ مسڈ ابارشنز ہوتی ہیں. You don't even know and they get aborted. اس کے بعد کئی اسٹل برتھس ہوتی ہیں. کتنے پرسنٹ سروائیو کرتے ہیں, ان میں سے کتنے پرسنٹ اس قابل ہوتے ہیں کہ سوچتے ہیں, سمجھتے ہیں. تو آپ دیکھتے ہیں this law of wastage is everywhere. But this law of wastage needs to be looked at differently. یہ law of wastage اس لیے ہے to ensure the survival. اگر یہ law of wastage نہ ہوتا, ایک ہی سپرم نے ملنا ہوتا تو اس میں چانسز آف سروائیول اور پروکریشن کتنے کم ہو جاتے. یہ خدا جس طرح ہر سسٹم میں ریزیلینس رکھتا ہے, اس سسٹم میں بھی ایک اس نے ایک کیپیسٹی رکھی ہے, سو دیٹ these are the laws he made for this universe. میں بھی کسی اور جگہ پہ کوئی اور قوانین ہو, so he made these laws here for this base of planet. ٹھیک ہے, یہاں پہ یہ قوانین. تو کیا بات ہو رہی تھی جی, میں کہیں دور نہ چلا جاؤں, کہ کیا تھا سوال جی؟ بچوں کا تعلق اللہ سے کیسے مضبوط بنایا جائے. تو آپ بچوں کو کیا کر سکتے ہیں؟ آپ بچوں کو اپنے اچھے ریلیشن شپ, اچھے ایکشنز, اچھی گفتگو اور اچھے کانڈکٹ سے وہ کیا کریں گے؟ دے کین امیٹیٹ. میں نے عرض کیا تھا نا, ایک آبزروینٹ لرننگ ہوتی ہے, وہ آبزرو کریں گے, کاپی کریں گے. ٹھیک ہے, امیٹیشن ول بی دی فرسٹ اسٹیپ آف لرننگ. اس کے بعد آپ کنڈیشننگ کرتے ہیں کہ آپ ان کو بتاتے ہیں کہ یہ کرو گے, وہ کرو گے, یہ ملے گا, یہ ہوگا, وہ ہوگا. یہ آپریٹ کنڈیشننگ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن when they start thinking independently, اس کے بعد they have to make a choice. If they do, some don't. If they have to do a choice, that is when they can make a mistake. ٹھیک ہے, تو وہ اللہ, یہ اس میں اللہ نے اجازت دی. تو نہ آپ کو آپ اپنی مرضی سے, تو آپ فرٹیلائز نہیں کیا تھا نا, پتہ نہیں, آپ تو آدھا ڈی این اے تھے اس وقت. پھر آپ نے مرضی سے ماں باپ تو نہیں چنے تھے, اپنی زبان, اپنا ماحول, اپنے مالی حالات, اینی تھنگ, موسٹ 99% تھنگ یو ڈڈ ناٹ چوز. گو کے بعد میں کچھ چیزوں کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں چوائسیز ہوتی ہیں, اور اس کی بنیاد وہی ایبلٹی ٹو چوز ہوتی ہے جو ڈینائل اور ایکسیپٹنس کی ہے. لیکن جو سائیکولوجسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ باقی جو چوائسیز ہیں ان کے پیچھے بھی جو ڈرائیو موٹیوز ہوتے ہیں وہ کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں, آپ کی فری چوائس نہیں ہوتی. تو یہ جو اللہ کا انتخاب ہے, یہ ایک واحد انتخاب ہے جس میں آپ کو اس قابل بنایا گیا ہے ہر شخص کو کہ اپنی سطح پہ وہ یہ انتخاب کر سکے کہ is there or is there no creator. یہ جو چوائس ہے آپ فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. You can help them, you can guide them. If you find it difficult, you can take them to somebody who can explain. اور بعض اوقات آپ کو صرف ویٹ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ آم کو وقت سے پہلے نہیں پکا سکتے. ہو سکتا ہے آپ بڑے ان لوگوں کو جانتے ہوں جو خدا کو بڑا مانتے ہیں اور خدا کی باتیں کرتے ہیں, but they themselves went through a lot of denial in their lives. انہوں نے انکار کے ساتھ کئی برس گزارے ہوں, بڑی شد و مت سے گزارے ہوں, اور پھر وہ واپس آئے ہوں. تو you have to wait and see. The only thing is don't judge them. Okay? Don't be prescriptive. جو وہ ایک بات ہے کہ آم کے درخت پہ سیب مت اگائیے, اور ہر شخص کا سیکھنے کا, انڈرسٹینڈ کرنے کا, گریسپ کرنے کا انداز کسی نہ کسی ایسپیکٹ سے یونیک ضرور ہوتا ہے. تو ریسپیکٹ دیٹ یونیکنیس. اور اگر پھر بھی کوئی نہیں مانتا آپ کی تمام تر کوششوں سے, تو ان کے حقوق جو رشتوں کے حوالے سے ہیں وہ ایسے ہی ہیں جیسے ان کے ہیں جو مانتے ہیں, ادر دین جہاں شریعت انوالو ہو جائے. لیکن آپ ان کو جج نہیں کر سکتے, اور اگر آپ بہت زیادہ ان کے بارے میں کنسرن ہوں گے تو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس سے منع فرمایا کہ کیا آپ اپنے آپ کو ہلکان کر لیں گے ان کے غم میں. آپ کا کام تو ہے پیغام پہنچا دینا, وما علینا الا البلاغ, اور ہمارا کام تو پیغام پہنچا دینا ہے, مبین کھلا. ٹھیک ہے, اس کے بعد تو ذمہ داری نہیں ہے. اس کے بعد تو آپ نے پیغام پہنچا دیا, آپ اس کو ری ایٹریٹ بھی کر سکتے ہیں, دوبارہ بھی پہنچا سکتے ہیں, جتنے طریقوں سے چاہیں آپ پہنچائیں, لیکن سٹل طریقوں سے, ہارش نہ ہو, تھپڑ نہیں مارنا. ٹھیک ہے, سرگوشی بہتر ہے, انداز بہتر ہے, خیال بہتر ہے, زبردستی اچھی چیز. اور پھر ویسے بھی پرسویڈڈ جو ہوتا ہے نا ورکر, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ورکر وہی ہوتا ہے جو شوق سے آتا ہے. لو لیبر از سویٹ. جناب